أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. آج کے درس کا آغاز سورہ علق سے کیا جا رہا ہے. 19 آیتوں پر مشتمل یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کو سورہ علق کا نام بھی دیا جاتا ہے اور سورہ اقرا بھی اس کو کہا جاتا ہے. سورہ اقرا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس سورت کی بالکل ابتدائی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے اقرا کا حکم دیا کہ قرآن پڑھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور اسی طرح اس سورت کی دوسری آیت کے اندر سورہ علق کا لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اس کو علق بھی نام دیا جاتا ہے. علق کا معنی آتا ہے جمے ہوئے خون کے. اللہ جل شانہ نے جو انسانوں کی تخلیق فرمائی ان میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے جس میں انسان کی حالت جمے ہوئے خون کی ہوتی، پھر وہ گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اعضاء اور ہڈیاں بنتی ہیں، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی جاتی. تو مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق ہوتی. ان میں ایک مرحلہ جو رحم مادر کے اندر ماں کے پیٹ میں درپیش ہوتا ہے وہ علق کا ہوتا ہے، جمے ہوئے خون کا ہوتا. تو انسان کی اس مرحلے کا ذکر تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ علق بھی فرمایا گیا. ہم میں سے اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ بالکل پہلی وحی کی آیات. سب جانتے ہیں تقریباً کہ جو سب سے پہلی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں. علم الانسان ما لم يعلم تک. اور پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بھی ہم میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال مکمل ہوئی تو اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے پہلی وحی سورہ اقرا کی صورت میں آپ کی طرف بھیجی گئی. روایات کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 40 سال مکمل ہونے سے پہلے 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھلائے گئے اور وہ سارے کے سارے سچے خواب ہوا کرتے تھے. 6 مہینے اس کا سلسلہ رہا. یعنی رات میں جو خواب دیکھتے صبح بالکل وہی واقعہ آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا کہ بالکل جو دیکھا تھا ویسے ہی آنکھوں کے سامنے دن میں ہوتا ہوا نظر آ جاتا. تو سچے خواب دکھلائے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نبوت کے منصب کے لیے ایک طرح سے تیاری کا آغاز کیا. یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا. اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے. 46واں حصہ اس مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبوت کا جو زمانہ رہا ہے وہ 23 برس کا رہا ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے. یہ کل دورانیہ 23 برسوں کا ہے. 23 برسوں میں جو 6 مہینے ہیں وہ 23 برس کا 46واں حصہ ہے. اگر آپ 6 ٹکڑے کر لیں، ہر سال کو 6 پر تقسیم کر دیں تو کل یہ 46 حصے بن جاتے ہیں. تو 6 مہینے اس کا ایک 46واں حصہ ہوا. تو اسی مناسبت سے فرمایا کہ یہ
خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے، کہ سچے خوابوں کا سلسلہ تا قیامت رہے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کو سچے خواب نظر آتے رہے۔ یہاں خوابوں سے متعلق بھی 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ خواب کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب من جانب اللہ ہو، سچا ہو۔ بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کی وجہ سے انسان کو نظر آتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے سامنے ایک صاحب نے خواب بیان کیا کہ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے طرح طرح کی ڈراؤنی چیزیں نظر آتی، کوئی سانپ نظر آ رہا ہے تو کبھی کوئی بچھو نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی چھپکلی نظر آ رہی تو کچھ، کبھی کچھ، مجھے اس کی تعبیر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی تعبیر سے پہلے اپنے معدے کا علاج کرو، کہ تمہیں معدے کی بیماری ہے، بدہضمی کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے خواب نظر آتے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی پشت پر واقعتاً کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ایسے خواب اس کو نظر آ رہے ہوں۔ یہ انسان کی طبیعت کی خرابی کا، بدہضمی کا، معدے کی خرابی کا بھی نتیجہ ہوتا۔ ہاں کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو دکھلا دیتے ہیں۔ تو خواب کے حوالے سے جو اصولی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر ان میں کوئی اچھے خواب ہوں تو ایسے معتبر لوگوں کے سامنے بیان کر دینے چاہیے جو اللہ والے ہوں، نیک لوگ ہوں۔ ہر آدمی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خواب لٹکے ہوئے ہوتے، معلق ہوتے ہیں جب تک کہ ان کی تعبیر نہ لی جائے۔ جیسے ہی خواب کی تعبیر لے لی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتے۔ انسان نے ایک خواب دیکھا تو اس کا وقوع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تعبیر انسان کسی سے نہ لے، وہ لٹکے ہوئے رہیں گے، اس کا کوئی نتیجہ رزلٹ نہیں نکلے گا۔ لیکن جیسے ہی اس خواب کی تعبیر ہم کسی سے لیں گے تو وہ واقع ہو جاتے ہیں، اس خواب کے اندر جو چیز دکھلا دی گئی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اب اگر اچھی ہوگی تو اچھی اور بری ہوگی تو بری۔ بس اوقات دکھنے میں خواب اچھا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی برعکس بھی ہوتا ہے، دکھنے میں خواب برا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلتا ہے۔ یہ سب اللہ کے وہ بندے جانتے ہیں جن کو اللہ نے تعبیر رؤیا کی، خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ یہ ایک خاص مخصوص علم ہے، ہر عالم کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی اس کی پہچان بھی نہیں رکھتا۔ بعض اللہ والوں کو اللہ جل شانہ یہ خاص مناسبت خوابوں کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے معبر گزرے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر، ان کی باقاعدہ کتاب بھی موجود ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ تو عجیب و غریب ان کے خوابوں کے واقعات ان کے سامنے آتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے۔ تو دیکھنے میں تو آگ جلنا بڑا عجیب سا ہے، نقصان کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے تعبیر دی کہ تمہیں بڑی خوشخبری ہو، تمہیں بڑا مال ملنے والا ہے، دولت ملنے والی، تم اس جگہ کی کھدائی کرو، وہاں سے تمہیں خزانہ ملے گا۔ اور واقعتاً اس آدمی نے کھدائی کی تو اسے وہاں سے خزانہ ملا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی نے یہی خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پلنگ کے نیچے، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اب اس کو تعبیر دی فوراً اپنا گھر خالی کرو، تمہارا گھر گھرنے والا ہے، آگ لگنے والی ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد تھے وہ حیران ہوئے کہ ایک نے تو خواب دیکھا بالکل یہی، لیکن آپ نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں مال ملے گا۔ دوسرے نے بھی عینی وہی خواب دیکھا، لیکن آپ نے تو اس کو بری خبر سنا دی، کہا کہ آگ لگنے والی ہے، گھر گرنے والا ہے، فوراً خالی کرو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ خواب ایک جیسے لیکن تعبیریں الگ الگ۔ تو فرمانے لگے کہ پہلے آدمی نے جب خواب دیکھا تھا اس نے سردیوں کے موسم میں دیکھا تھا، اور سردی کے موسم میں آگ انسان اپنی راحت کے لیے جلاتا ہے، اپنی آسانی کے لیے جلاتا ہے اور اپنی سہولت کے لیے جلاتا ہے، گویا کہ آگ اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے سردی کے موسم میں۔ تو میں نے اس کو ایک نعمت کی بشارت دی۔
دوسرے نے جب دیکھا تھا اس نے گرمی کے موسم میں دیکھا تھا. گرمی کے موسم میں آگ انسان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، راحت کا سبب نہیں ہوتی، وہ زحمت ہوتی. اس لیے میں نے کہا کہ تیرا گھر گرنے والا ہے، آگ لگنے والی ہے، فوراً خالی کر دو. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. تو یہ خواب کس نوعیت کا ہے، کس قسم کا ہے، ہر ایرے غیرے کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. جو مستند عالم دین ہو، خوابوں کی تعبیر جانتے ہوں، ان کو بیان کرنا چاہیے اور وہ اس کی درست تعبیر دے سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اس وقت جب وہ بڑے امام بنے نہیں تھے. عجیب خواب دیکھا اور جسم میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. خواب یہ دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں اور پھر کھود کر اس میں جو ہڈیاں اعضاء ہیں ان کو میں جمع کر رہا ہوں. یہ صرف خواب میں دیکھا. حالانکہ یہ بات طے ہے، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں بالکل حیات ہیں اور ذرہ برابر بھی قبر کا یا زمین کا حصہ آپ کو متاثر نہیں کر سکا. لیکن خواب دیکھا تھا کہ ہڈیاں جمع کر رہا ہوں، اعضاء جمع کر رہا ہوں، تو بڑے گھبرائے، جسم میں کپکپاہٹ طاری ہوئی. امام محمد ابن سیرین جو معبر رؤیا ہیں ان کے پاس گئے اور ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا کہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ واقعتاً آپ نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے ہی دیکھا ہے. تو فرمایا کہ آپ کو بڑی خوشخبری ہو، آپ اللہ کے نبی کے علم کو جمع کریں گے، علم نبوت کو آپ جمع کریں گے. اللہ علوم نبوت کو جمع کرنے کا اعزاز آپ کو دے گا. یہ اس خواب کی تعبیر تھی. دیکھا کچھ لیکن تعبیر اس کی کچھ نہیں. تو اس لیے بس وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیکھتا ہے جو برا ہوتا ہے لیکن نتیجہ اس کا اچھا نکلتا ہے، کچھ دیکھتا ہے جو اچھا ہوتا ہے بس اوقات اس کا نتیجہ الٹا نکل آتا ہے. تو اس لیے اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر آدمی کو بیان کرنے سے گریز کریں، جس پر اعتماد ہو اس کو بیان کریں. ایک خواب اگر دکھنے میں برا لگ رہا ہے تو بس اوقات اس کو ایک اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. معتمد آدمی کے سامنے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. تو 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب دکھلائے گئے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ نے خلوت اور تنہائی کی محبوبیت میرے دل میں ڈال دی. ثم حبب الی الخلا، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا مجھے اچھا لگنے لگا. اور پھر میں جو ہے سفر کر جاتا اور غار حرا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر جاتے اور وہیں طویل عرصے تک قیام کرتے. بعض روایات کے اندر آیا کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے قیام کیا، یا جب تک توشہ جو زیادہ راہ ساتھ لے کر جاتے کھانے پینے کی چیزیں ان کا استعمال جب تک ختم نہ ہوتا وہیں پر رہتے، دن اور رات وہیں اللہ کی عبادت کرتے. ایسے ہی ایک رات تھی جب اللہ کی طرف سے فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں بھیجا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ ہوا میں وہ معلق تھے، 2 پر ان کے کھلے ہوئے تھے اور اس حال میں میرے سامنے آئے، جسم میں کپکپاہٹ طاری ہوئی اور آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ اقرا، سلام کیا اور سلام کے بعد اقرا فرمایا کہ پڑھیے. حضور کی زبان پر آیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ باضابطہ لکھے پڑھے نہیں تھے کہ کسی سے کچھ تعلیم حاصل کی. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے پر یہ 5 آیتیں لکھ کر لائے تھے اور حضور کے سامنے رکھی کہ ان کو پڑھیں آپ. تو حسب ضابطہ آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا. اور بعض علماء فرماتے نہیں، باقاعدہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، ویسے ہی زبانی ان سے فرمایا کہ آپ پڑھیے. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں باقاعدہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں اور میں پڑھنا نہیں جانتا. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے آپ کو چمٹا لیا، اتنا دبایا کہ آپ کو تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر آپ کو چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے.
پھر حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگا کر چمٹایا یہاں تک کہ تکلیف ہونے لگی۔ پھر تیسری دفعہ پھر اقرا فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا، ما انا بقاری۔ پھر اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جس کا علم انسان نہیں رکھتا تھا۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ اگلی آیات کا بھی ترجمہ سن لیجئے، کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں یہ انسان بڑا سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا شروع کرتا ہے، ان الی ربک الرجعی، حقیقت یہ ہے کہ تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو اللہ کے اس بندے کو روکتا ہے، اذا صلی عبدا اذا صلی، اللہ کے اس بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا یہ تو بتلائیے کہ اگر نماز پڑھنے والا شخص ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی طہارت کا حکم کرتا ہو، تو کیا اس کو روکنا زیب دیتا ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، ذرا یہ تو بتلائیے جو روکنے والا شخص ہے اگر وہ جھوٹا ہو، حق سے منہ موڑنے والا ہو، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، اس کی پیشانی خطا کار ہے، فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ اپنے لشکر کو بلا لے، سندع الزبانیہ، ہم بھی فرشتوں کو آواز دیں گے، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ 19 آیتوں کا ترجمہ تھا، جس میں آخری آیت سجدے والی آیت ہے، اور اس کو سن کر ہم میں سے ہر آدمی پر ایک دفعہ سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ شرعاً واجب اور ضروری ہے، تو درس کے بعد ایک سجدہ ادا کر لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر سجدہ کرنا یہ ثابت ہے۔ تو ابتدائی 5 آیتیں وہ تھیں جو سب سے پہلی وحی کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں بطور وحی، یہ آیات بطور وحی آپ کی طرف بھیجی۔ تو 5 آیتیں بالکل ابتدا میں نازل ہوئی۔ پھر دوسرے نمبر پر روایات کے اندر آتا ہے فوراً بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ پھر تیسرے نمبر پر کچھ عرصے کے وقفے کے بعد سورہ مدثر اور مزمل کی آیات نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور یہ آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھی، تو خوف لرزہ بدن پر طاری ہوا۔ ایک تو اس امانت کا بوجھ تھا، اس امانت کا ڈر تھا، ایک عظیم منصب اللہ جل شانہ، ایک عظیم ذمہ داری آپ کے سپرد کر رہے ہیں، تو ڈر تھا کہ کہیں یہ ذمہ داری میں صحیح طریقے سے انجام دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا۔ اور دوسرا ڈر اس بنیاد پر بھی تھا کہ پہلی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا، دوسری مخلوق کو دیکھا، تو انسانی فطرت ہے، طبیعت کے اندر بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس نے اول وہلے میں دیکھی ہو، پہلے نہ دیکھی ہو، تو خوف طاری ہوتا ہے۔ تو طبعی خوف یا طبعی ڈر یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، نہیں انسان کے ولی یا کامل ہونے کے خلاف۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی زمین پر ڈالی پہلی دفعہ تو ایک اژدہا میں تبدیل ہو گئی. حدیث قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیر کر ایسا بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، ایسا ڈر خوف طاری ہوا. تو کوئی ڈر یہ طبعی چیز ہے، انسانی چیز ہے جو انسان پر اللہ نے رکھی. تو طبعی اعتبار سے ڈر کا پیدا ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی اس منصب کے خلاف ہے، نہ ہی کسی کی کرامت اور بزرگی کے خلاف. بعض بزرگوں نے ایک لطیفے کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ کا کسی بادشاہ کے ساتھ بحث ہو گئی کسی مسئلے میں اور آواز بلند ہو گئی. بادشاہ کو بھی تھوڑا غصہ آنے لگا، بزرگ کو بھی غصہ آنے لگا. بادشاہ نے غصے میں آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ اپنے ملازمین کو آواز دی. ادھر وہ بزرگ بھی جلال میں تھے، انہوں نے بھی دیوار کی طرف منہ کر کے آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کی طرف آئے؟ ادھر سے بادشاہ کے ملازمین آئے، دوسری طرف اللہ کے ولی کی آواز پر اللہ نے ایک شعر بھیج دیا اور وہ کونے سے نمودار ہوا، بادشاہ کی طرف لپکا. اسی طرف وہ پیر صاحب ولی صاحب بھی موجود تھے. جب انہوں نے شعر کو آتا ہوا دیکھا تو بادشاہ سے پہلے خود بھاگ گئے. بادشاہ سے پہلے خود بھاگ کھڑے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حملہ ہوا. حالانکہ وہ شعر بھی ان کی کرامت ہی کی وجہ سے آیا تھا، وہ ان کی کرامت کا نتیجہ تھا. لیکن چونکہ طبیعی چیز ہے، انسان ایسے درندے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا. اب یہاں کوئی سانپ وانپ نظر آ جائے تو شاید آپ سے پہلے میں ہی بھاگ کھڑا ہوں. تو طبعی اعتبار سے خوف کا طاری ہو جانا یہ کسی نہ نبوت کے خلاف ہے نہ علم کے خلاف. تو حضور علیہ السلام پر خوف طاری ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اسی حالت میں گھر تشریف لائے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت نکاح میں تھی. جب حضور علیہ السلام 25 برس کی عمر میں پہنچے تو آپ کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی کہ مجھے کمبل اڑا دیں، چادر اڑا دیں. کپکپاہٹ آپ کے بدن پر طاری تھی، آپ نے کمبل اڑایا. کچھ دیر کے بعد جب خوف کم ہوا تو حضرت خدیجہ کو اپنے واقعہ بیان کیا کہ یوں اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ آیات پڑھی، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. یہ ڈر کوئی اور چیز کا نہیں تھا، اس منصب کی عظمت کا بھی ڈر تھا. اور اول وہلہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے جو طبیعی اعتبار سے خوف طاری ہوا تھا وہ تھا. حضرت خدیجہ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے منتخب کیا. یہ وہ خاتون تھی جس کے سب سے زیادہ فضائل حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. اس وقت اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کیا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ نکاح سے پہلے بہت مالدار تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا ان کو. اور عرب کے جو مشرکین تھے وہ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، پاکباز عورت، عفیف عورت، عفت پاک دامن عورت. ان القاب سے آپ کو یاد کیا کرتے. حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا. اتنا مال ان کے پاس تھا کہ حضور علیہ السلام اس ڈھیر کے آگے چھپ سے گئے. اتنا سونے چاندی کے زیورات اور دراہیم دنانیر لا کر آپ کے قدموں پر ڈھیر کر دی. وہ سارا حضور علیہ السلام نے غربا فقراء میں تقسیم کر دی. تو جب حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زبان سے جو جملے نکلے تسلی کے لیے، وہ ایک ایسی خاتون کہہ سکتی ہے جو اللہ کی منتخب کردہ خاتون ہو. فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. لِأَنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتُعِينُ الْمَحْلُوفَ، اور آپ تو جو ہے کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یتیموں کی دستگیری کرنے والے، اللہ آپ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ یہ جملے آپ کی زبان سے جاری ہوئے. حضور علیہ السلام پر مزید تسلی ہوئی.
وہ کہتے ہیں نا جیسے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہوں نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے بول اور کلمات کہے۔ پھر آپ کو لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے جو عیسائی مذہب پر تھے، اور ان کے سامنے بھی جب یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ حضرت ورقہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے ہی بیان کیا، آپ دیکھیں گے کہ ان قریب آپ کی قوم آپ کو ایذائیں پہنچائے گی، آپ سے جنگ کرے گی، آپ کو مکے سے نکالے گی۔ حضور حیرت سے فرمانے لگے کہ یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ مجھے مکے سے کیسے نکالیں گے، میرے خلاف کیسے جنگ کریں گے؟ تو ورقہ کہنے لگا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، جب اللہ کے دین کو لے کر اٹھا تو لوگوں نے آپ کی نبیوں کی انبیاء کی مخالفت کی، آپ کو بھی یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی جو ہے اعلان نبوت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کچھ پس منظر تھا ان آیتوں کی نزول کا، پہلی وحی کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ جل شانہ نے پہلی وحی جو نازل کی ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور تعلیم کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو جو جمے ہوئے خون کے جو لوتڑے سے پیدا کیا، اور پھر دوسری چیز جو بیان کی علم الانسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تخلیق اور تعلیم دونوں چیزوں کو اللہ جل شانہ نے پہلی وحی میں بیان کی۔ اس سے علماء نے یہ اہم بات بیان کی کہ انسان در حقیقت دو مرتبہ جیتا ہے، دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دوسری پیدائش اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ علم سے اس کو آشناس کرتا ہے، روشناس کرتا ہے۔ ایک پیدائش دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنتی ہے، دوسری پیدائش علم کی وہ ہوتی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت سے روشناس کرتی ہے۔ یہ ہے دوسری تخلیق، دوسری پیدائش جو علم کے ذریعے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر علم نہیں ہے اس کا دنیا میں ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ وہ جانوروں کی طرح ہے، پتھروں کی طرح ہے، جس طرح پتھر بے جان اپنی آخرت سے غافل، اپنی آخرت سے لاپرواہ، ایسے ہی جو آدمی علم سے خالی ہو، فکر آخرت سے خالی ہو، وہ بھی ایسے ہی بے جان پتھروں کی مانند، جمادات کی مانند، نباتات کی مانند ہوتا۔ تو علم یہ انسان کا خاص وصف ہے جو اللہ جل شانہ نے پہلی وحی کے اندر بیان کیا۔ دوسری بات جو اس سے یہ پتہ چلی، آپ غور کیجئے گا کہ اسلام کی پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ نماز روزے سے متعلق نہیں ہے، اگر وہ متعلق ہے تو وہ علم سے متعلق ہے۔ علم سیکھنے کی اللہ ترغیب دے رہا۔ یہ ان لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو تعلیم سے روکتا ہے، بچیوں کی، لڑکیوں کی تعلیم سے روکتا ہے۔ ارے اسلام کی تو سب سے پہلی وحی ہی تعلیم سے متعلق ہے، تو اسلام پر یہ کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اسلام تعلیم سے روکتا ہے، علم حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ ہاں، اسلام گناہوں سے روکتا ہے، ایسے علم سے روکتا ہے جو انسان کو آخرت کے بجائے لوگوں پر ظلم پر ابھارے، گناہ پر آمادہ کرے۔ ہاں، اس قسم کی چیزوں سے انسان کو روکتا ہے۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو تعلیم سے متعلق تھی۔ اس سے پہلے اس پہلی وحی کے ذریعے اسلام کے بعد کے زمانے کو اور اسلام سے پہلے کے زمانے کو فرق کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کی آمد سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس زمانے کے اندر گناہوں کا دور عام تھا، شراب و نوشی عام، قتل و غارت گری عام، اور زنا بدکاری عام، لوٹ مار عام، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس زمانے کو کسی گناہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، اس زمانے کو جہالت کی طرف منسوب کیا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ یہ جہالت کی پیداوار ہے، یہ گناہ جہالت کی پیداوار ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں گناہ ہو سمجھے کہ وہ جاہل ہے، بھلے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کیونکہ گناہ جہالت کی پیداوار ہے۔
گناہ جہالت کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اگر گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے تو جاہلوں کی لسٹ میں داخل۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم انہیں گناہ سے نہیں روک رہا، بے حیائی سے نہیں روک رہا، بے شرمی سے نہیں روک رہا، خواتین کی عفت اور عصمت کو لوٹنے سے نہیں روک رہا۔ تو ایسا علم جہل ہے میرے دوست۔ تو جو علم انسان کو گناہ سے نہ روکے وہ علم نہیں ہے، در حقیقت وہ جہالت ہے۔ اس لیے اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور اسلام کا زمانہ یہ علم والا زمانہ ہے، تعلیم والا زمانہ ہے۔ اسلام نے آ کر اسلام کے پیروکاروں کو تعلیم سے روشناس کیا، اسی لیے پہلی وحی بھی ہماری جو نازل ہوئی وہ تعلیم ہی سے متعلق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ حصول علم کے دو ذرائع ہوتے ہیں، ایک قلم ہے، کتابت ہے، نمبر دو زبانی بیان کے ذریعے، یہ بھی علم کا ذریعہ ہے۔ دونوں ذرائع کو اللہ نے بیان کیا۔ قلم کے ذریعے بھی حصول علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیان کیا الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، اور زبان کے ذریعے، بیان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے علم الانسان ما لم يعلم کے ذریعے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ حضرت قتادہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے قلم اور کتابت۔ اگر یہ قلم موجود نہ ہوتا تو شاید کوئی دین محفوظ نہ ہوتا، کوئی قلم موجود نہ ہوتا، اللہ قلم کو پیدا نہ کرتا تو کوئی دین محفوظ نہیں ہوتا۔ اور بعض روایات کے اندر آئے کہ سب سے پہلی جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم۔ پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، جو کچھ آتا قیامت ہونے والا ہے سارے واقعات کو لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا۔ تو سب سے پہلی تخلیق قلم کی ہے، سب سے پہلی وحی قلم کی ہے، تعلیم کی ہے۔ اس سے اسلام کے اندر علم کی، تعلیم کی قدر و اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کہ اسلام بچیوں کو تعلیم سے روکتا ہے، حماقت کے سوا یہ اعتراض برائے اعتراض کے سوا کچھ نہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، فرمایا کہ انسان اس وقت سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا شروع کرتا ہے، اور انسان مستغنی اس وقت سمجھتا ہے جب انسان کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں تو کسی کا محتاج نہیں۔ حالانکہ ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان کر کے اشارہ کر دیا تھا کہ انسان تو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا، پھر خون کے ذریعے تیری افزائش ہوئی، نشو و نما ہوئی، تجھے تکبر کہاں زیب دیتا ہے، تجھے بڑائی کہاں زیب دیتی ہے، تجھے یہ جملہ کیسا زیب دیتا ہے میں تو کسی کا محتاج نہیں، میں تو مستغنی ہوں، تو اپنی تخلیق میں دوسروں کا محتاج، اپنی پیدائش میں دوسروں کا محتاج، اپنی ولادت میں دوسروں کا محتاج، چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج تھا۔ انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے اس کی حیثیت کو اس کے سامنے رکھا گیا۔ ارأیت ان الی ربک الرجعی، پھر فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کو اپنے کیے کا بدلہ کل قیامت میں حاصل ہوگا۔ ارأیت الذی ینہی، ان آیات کے اندر اور آخری آیات تک اللہ جل شانہ نے بعض مشرکین کا ذکر کیا ہے، بالخصوص ابو جہل کا روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز شروع کرتے، تو طرح طرح کی ایذاؤں کے ذریعے حضور کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا۔ کبھی آپ کی سجدے میں ہوتے تو پیٹھ پر اوجڑی ڈال دیتا، کبھی آپ قیام کی حالت میں ہوتے تو چادر یا رسی کے ذریعے اتنے زور سے کھینچتا کہ آپ کی گردن مبارک پر بل آ جاتے، آنکھیں ابل جاتی، آنکھیں باہر کو آ جاتی، اتنی ایذائیں پہنچاتا۔ اللہ جل شانہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اور ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو روکتا ہے لوگوں کو نماز سے؟ عبدن، اللہ کے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی،
تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ نماز پڑھنے والا، اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اگر یہ ہدایت پر ہے یا تقوی طہارت کا حکم دیتا ہے تو اس کو نماز سے روکنا، عبادت سے روکنا، تقوی طہارت کی تعلیم دینے سے روکنا، یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو تقوی طہارت کی تعلیم دے، اچھائی کی تعلیم دے، تم اس کو روک؟ اس کے بالمقابل جو دوسرا آدمی روکنے والا ہے، ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ جھوٹا ہے، منہ موڑنے والا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس قسم کا سلوک وہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو اگر انسان اس آیت کا ہی ذرا غور و فکر کر لے تو شاید گناہ چھوڑنا، نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہر دم یہ آیت پیش نظر ہو کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر اس کو پتہ لگے کہ بھائی میرا والد مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، میرا استاذ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، میرا شیخ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا کچھ لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو کتنا خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ کیوں نہیں بناتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ حدیث جبریل کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، اگر تم یہ تصور قائم نہ کر سکو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو کم سے کم یہ تصور قائم کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز۔ تو اس لیے یہ وہ نسخہ ہے جو انسان کو عبادات کے اندر بھی خشوع و خضوع پیدا کرنے میں معاون ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خلوت و تنہائی میں انسان یہ سوچے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض بزرگان دین کے واقعات میں آتا ہے کہ مرید ان کے تعلق والے جو ان کے بڑے قریبی تھے، بڑا ان سے زیادہ محبت کا تعلق تھا، ایک مرتبہ دیگر مریدین کو رشک ہوتا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ حضرت کا، پیر صاحب کا اتنا تعلق کیوں ہے، بقیہ کے ساتھ کم تعلق کیوں ہے؟ تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو ایک مرتبہ سارے مریدین کو جمع کیا اور ان کو لے جا ان کو کہا کہ یہ مرغی لو اور اس مرغی کو لے جا کر ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو سارے لے کر چلے اور سب جو ہے نا ذبح کی ہوئی مرغی لے کر آئے۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے تو ایک پتھر کی اوٹ میں اس کو ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے بند کمرے کے اندر اس کو ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا میں نے تو پہاڑ کی چوٹی پر ذبح کیا، کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ لیکن جو تعلق والا تھا وہ زندہ ہی مرغی لے رہا ہے۔ تو جب اس کو کہا گیا کہ بھائی تم زندہ کیوں لے کر آئے، ذبح شدہ کیوں نہیں لے کر آئے، تو کہنے لگا کہ میں نے بڑا تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں جس جگہ گیا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے کوئی جگہ نہیں ملی کہ میں ایسی جگہ چھپ کر اس کو ذبح کر سکوں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے مجبوراً میں زندہ لے آئے۔ الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی بھی وہ ہے جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ پیشانی کے جھوٹا ہونے کا مطلب جب یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے یہ پیشانی ٹکنے لگ جائے، اس پیشانی کے جھوٹا ہونے کی علامت، پیشانی کا سچا ہونا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ما سوا کے سامنے نہ ٹکے۔ فرمایا آگے فَلْيَدْعُ نَادِيَ، یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابو جہل کو جب ان آیات کا پتہ چلا کہ اللہ کافروں کو کل قیامت کے دن عذاب دے گا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں تو مکے کا بڑا سردار ہوں، میرے تو لوگ بہت ہیں، میرا تو لشکر بڑا ہے، میں اپنے لشکر کو لے آؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اس کو چاہیے کہ اپنے لشکر کو بلا لے۔
جب یہ اپنے لشکر کو بلائے گا تو سندع الزبانیہ، ہم جو ہے دوزخ کے فرشتوں کو اس کو عذاب دینے کے لیے بلائے گا۔ زبانیہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے دوزخ کے اوپر مقرر کیے۔ کلا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، لا تطعہ، آپ اس کافر کی بات نہ مانیے، اپنی عبادت کرتے جائیے اور اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کی وجہ سے دین کی تبلیغ کو اور اللہ کی بندگی اور عبادت کو ترک نہ کیجیے، بلکہ واسجد واقترب، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور قربت حاصل کریں۔ تو یہ سجدہ علماء فرماتے ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کے قرب کا سب سے تیز ترین جو ذریعہ ہے وہ سجدہ۔ سجدے کے وقت جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کسی اور مرحلے میں بندہ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کے وقت ہوتا۔ گویا کہ اس وقت سجدے میں انسان بندہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے، بالخصوص نفل نمازوں کے اندر تو علماء نے اس کی اجازت دی کہ جب انسان سجدے میں ہو تو خوب اللہ سے دعائیں مانگے۔ سجدے کی تسبیحات کے علاوہ دعائیں انسان نفل نمازوں کے اندر اللہ سے مانگ سکتا ہے جتنا چاہے، فرائض میں نہیں، نفل کے اندر انسان جتنا چاہے اللہ سے مانگ۔ تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کا سب سے قریب کرتا ہے، اور نماز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ انسان کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بچاتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے اللہ کے سامنے، تو جو اللہ کے سامنے سجدہ کو مشکل سمجھے وہ لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لوگوں کا محتاج بنتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں پھرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، جولیاں نہیں پھیلاتا، پیشانی نہیں ٹیکتا، کیونکہ یہ سجدہ جو رب کے سامنے کیا ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، ایک ہی آیت سجدہ ہے، ایک ہی مرتبہ سجدہ کرنا لازم ہے، اگرچہ 2 دفعہ بھی پڑھا۔ علماء لکھتے ہیں یہ مسئلہ کہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی آیت سجدہ اگر کئی دفعہ بھی تلاوت کی ہو تو صرف ایک ہی دفعہ سجدہ کرنا لازم ہوتا، تو ایک دفعہ سجدہ تلاوت ہر آدمی ادا کرے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ کچھ ریکارڈنگ بھی چلتی ہیں، تو ریکارڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والے جو ہے نا ریکارڈنگ سن رہے ہوں، آیت سجدہ اس میں آ جائے، تو یاد رکھیے گا ریکارڈنگ سننے پر آیت سجدہ سن بھی لیں تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، براہ راست سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ کوئی ریکارڈنگ اگر سن رہے ہیں پہلے سے ریکارڈ شدہ، اس میں اگر آیت سجدہ آ بھی جائے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ لائیو چل رہا ہے، براہ راست نشر ہو رہا ہے کہیں، جیسے کہ اگر حرم کی نماز تراویح نشر ہو رہی ہے براہ راست، اس میں اگر آیت سجدہ سن لے تو سجدہ تلاوت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پرانی آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کچھ بھی سن رہے ہیں، یا ہمارے یہ والا درس اگر ریکارڈنگ میں کوئی سن رہا ہے تو سجدہ تلاوت اس سے واجب نہیں ہوتا، صرف براہ راست سننے سے ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا۔